تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور میں جھانک رہے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی ریاست نے دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک بننے کا سفر شروع کیا۔ بات ہوگی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول اور پھر ان کے بیٹے اور جانشین اور خان اول کی، یعنی اناطولیہ کے شمال مغربی کونے میں بازنطینی سرحد پر یہ ابتدائی ریاست کیسے پروان چڑھی۔ آج کل ٹی وی سیریز بھی ہیں جیسے کرولش عثمان، اور سنا ہے اب کرولش اورحان بھی آ رہا ہے۔ تو ان تاریخی شخصیات میں لوگوں کی دلچسپی تو ظاہر ہے بہت بڑھ گئی ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ جو تاریخی مواد ہمارے پاس ہیں، انسائکلوپیڈیا، مضامین اور ان ٹی وی شوز پر جو بحثیں چل رہی ہیں، ان کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ عثمان اور اورخان نے اصل میں کیا بنیادیں رکھیں اور یہ ابتدائی ریاست تھی کیسی۔ بالکل، اور یہ ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارا یہ تجزیہ، یہ گفتگو انہی تاریخی ذرائع پر مبنی ہے جو ہمیں ملتے ہیں، اور تاریخ وہ کبھی کبھی پوری کہانی نہیں بتاتی، یا وقت کے ساتھ کہانیاں بدل بھی جاتی ہیں۔ خاص طور پر جب عثمان جیسی شخصیات کی بات ہو تو حقیقت اور افسانوں کو الگ کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گی کہ ان دونوں پہلوؤں کو دیکھیں، سمجھیں کہ تاریخ کو کیسے لکھا اور کیسے یاد رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آغاز کرتے ہیں عثمان اول سے، وہ نام جس پر سلطنت کا نام پڑا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے بانی کے بارے میں شروع کی مصدقہ معلومات وہ حیرت انگیز طور پر کم ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تاریخ اور جو لوک کہانیاں ہیں وہ آپس میں بری طرح گڈمڈ ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم 13ویں صدی کے اواخر کا اناطولیہ دیکھیں تو سلجوقی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، اور بیزنطینی سلطنت بھی وہ مشکلات کا شکار تھی۔ اس خلا میں کئی چھوٹی چھوٹی ترکمان ریاستیں یا بیلک جنہیں کہتے ہیں وہ ابھر رہی تھیں، خاص طور پر مغربی سرحدوں پر۔ عثمان سکاریا دریا کے علاقے میں انہی ترکمان قبائلی رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ وہ کوئی منفرد شخصیت نہیں تھے، مطلب اس وقت ان جیسے کئی اور سردار بھی موجود تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان ہی کیوں؟ وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے انہیں دوسروں پر سبقت دیں اور تاریخ کا دھارا موڑ دیا؟ ذرائع تو کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ بازنطینی حکومت سے جو ناراض مقامی کسان تھے، بتھینیائی کسان، ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے۔ یہ کسان ظاہر ہے بازنطائن ٹیکسوں سے، فوجی بھرتیوں سے اور سرحد پر جو مسلسل ایک عدم تحفظ تھا اس سے تنگ آ چکے تھے۔ کیا یہ عنصر اہم تھا؟ لیکن صرف یہی نہیں تھا۔ 1301 یا شاید 1302 میں جو بائفیوس کی جنگ ہوئی وہ ایک بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں عثمان نے بازنطینی شاہی فوج کو شکست دی تھی۔ اس سے علاقے میں ان کی دھاک بیٹھ گئی اور دوسرے غازی جنگجو وہ ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ تو یہ ایک فوجی کامیابی تھی جس نے انہیں سیاسی طور پر بہت مضبوط کیا۔ صحیح، اور ان کی جنگی حکمت عملی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ بڑے قلعے بند شہروں پر سیدھا حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ارد گرد کے دیہات اور قصبوں کو فتح کر کے شہر کا معاشی گھیراؤ کرتے تھے، یعنی رسد کاٹ دیتے تھے۔ بالکل، یہ اکنامک سٹرینگولیشن یا معاشی گلا گھونٹنے کی پالیسی یہ بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ اچھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قسمت نے بھی یاوری کی۔ وہ دور بڑا پرآشوب تھا۔ مشرق سے منگول حملوں کا خطرہ، پھر بازنطینی شہنشاہ نے وہ کرائے کے فوجی بھیجے تھے، کاٹالن کمپنی، انہوں نے اناطولیہ میں بڑی تباہی مچائی تھی۔ عثمان ان دونوں خطرات سے نسبتاً محفوظ رہے، جس سے انہیں اپنی طاقت مستحکم کرنے کا موقع مل گیا۔ تو کہنا مشکل ہے کہ کوئی ایک وجہ تھی، یہ کئی عوامل کا ایک مجموعہ تھا: مقامی حمایت، فوجی کامیابی، ہوشیار حکمت عملی، اور ہاں، حالات کا موافق ہونا بھی۔ اگر ہم ٹھوس ثبوتوں کی بات کریں، مطلب وہ چیزیں جو ہمیں عثمان کے بارے میں یقین سے معلوم ہیں، وہ کیا ہیں؟ دو چیزیں خاص طور پر اہم ہیں۔ ایک تو عثمان کے نام کا ایک چاندی کا سکہ ملا ہے۔ یہ سکہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، کیونکہ سکہ جاری کرنا وہ حکمرانی کی علامت تھی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس سکے پر ان کے والد کا نام ارطغرل درج ہے، جو بعد میں لکھی گئی عثمانی تواریخ کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ثبوت ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ کمال ہے، یعنی ایک چھوٹا سا سکہ صدیوں بعد گواہی دے رہا ہے کہ عثمان نے خود مختاری کا اعلان کیا تھا،
اور ان کے والد واقعی ارطغرل تھے۔ تاریخ کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیسے پوری تصویر کو واضح کر دیتے ہیں؟ بالکل۔ دوسرا اہم ثبوت مارچ 1324 کا ایک وقف نامہ ہے، یعنی وقفیہ، ایک خیراتی ادارے کے لیے جائیداد وقف کرنے کی دستاویز۔ اس پر عثمان کے بیٹوں کے نام گواہوں کے طور پر درج ہے، بشمول اور خان، جو ان کے جانشین بنے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دستاویز پر اور خان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اس سے کچھ مورخین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاید جانشینی کا عمل عثمان کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، یا یہ کہ عثمان کا انتقال 1324 میں ہی ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ تو ہوئی حقیقت کی بات، لیکن عثمان کی شخصیت تو افسانوی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ سب سے مشہور تو عثمان کا خواب ہے۔ کیا قصہ ہے یہ؟ جی، یہ روایت 15ویں صدی میں سامنے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان ایک بزرگ تھے، شیخ ادیب علی ان کے مہمان تھے، اور ان کی بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ شیخ کے سینے سے ایک چاند نکلا اور عثمان کے سینے میں سما گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک عظیم درخت اگا جس کی شاخیں پوری دنیا پر پھیل گئیں۔ دریا اس کی جڑوں سے بہہ رہے تھے، پہاڑ اس کا سہارا تھے، اور اس درخت کے پتے تلواروں کی شکل اختیار کر گئے جن کا رخ قسطنطنیہ کی طرف تھا، جو ایک چمکتے ہیرے کی مانند تھا۔ ظاہر ہے اس خواب کا مقصد تو یہی لگتا ہے کہ عثمانی حکمرانی کو ایک الہامی حیثیت دی جائے، کہ یہ خدا کی طرف سے پہلے سے طے شدہ تھا۔ یقیناً یہ خواب عثمانی سلطنت کے عروج کے بعد ان کی حکمرانی کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایک طاقتور علامت بن گیا۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں اور بھی کوششیں ہوئیں۔ 16ویں صدی میں جب سلطان سلیم اول نے مصر فتح کیا اور خلافت کا دعویٰ کیا، تو عثمان کا شجرہ نسب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور جب 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا تو کچھ بازنطینی مورخین نے یہ نظریہ پیش کیا کہ عثمانی خاندان دراصل بازنطینی شاہی خاندان کومینوس کی ہی ایک شاخ ہے، تاکہ نئے حکمرانوں کو بازنطینی ورثے کا وارث ثابت کیا جا سکے۔ یہ کتنا دلچسپ ہے کہ یہ تمام افسانوی باتیں عثمان کے دور کے کافی بعد میں گھڑی گئیں۔ جی ہاں، عثمان کے ہم عصر بازنطینی مصنفین یا 14ویں صدی کے مشہور سیاح ابن بطوطہ، جو اورخان کے دور میں اس علاقے سے گزرے، وہ ایسی کسی غیر معمولی کہانی یا خدائی مشن کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ عثمان کو ایک کامیاب اور ابھرتے ہوئے سرحدی جنگجو سردار کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، جو بازنطینی علاقے میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ یہ تضاد ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے طاقتور سلطنتیں اپنی ابتدا کو شاندار بنانے کے لیے ماضی کی کہانیوں کو وہ عصر نو تشکیل دیتی ہیں۔ اور عثمان کا انتقال کب ہوا؟ اس پر بھی کوئی اتفاق رائے نہیں۔ زیادہ تر روایات 1326 بتاتی ہیں، جب ان کے بیٹے اور خان نے بازنطینیوں کا اہم شہر برسا فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان کو فتح کی خبر ان کے بستر مرگ پر ملی یا اس کے فوراً بعد ان کا انتقال ہوا۔ کچھ شواہد جیسے وہ 1324 کا وقف نامہ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ شاید انتقال پہلے ہو چکا تھا۔ بہرحال برسا عثمانیوں کا پہلا باقاعدہ دارالحکومت بنا اور عثمان کو وہیں دفن کیا گیا۔ ان کا مقبرہ آج بھی موجود ہے، اگرچہ زلزلوں کی وجہ سے اسے 19ویں صدی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ تو عثمان نے بنیاد رکھی، لیکن ریاست کو اصل شکل دینا وہ ان کے بیٹے اور جانشین اور خان اول کے حصے میں آیا۔ ان کا دور حکومت 1326 سے 1362 تک رہا۔ کچھ مورخین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کیا اور خان کو سلطنت کا اصل بانی سمجھا جانا چاہیے۔ یہ ایک قابل غور نقطہ ہے، کیونکہ اورخان کے دور میں ریاست نے واقعی ایک منظم شکل اختیار کی اور اس کی حدود میں ڈرامائی توسیع ہوئی۔ 1326 میں برسا کی فتح اور اسے دارالحکومت بنانا یہ ایک بڑا قدم تھا۔ پھر 1331 میں نائسیا یعنی موجودہ ازمک اور 1337 میں نائکومیڈیا یعنی موجودہ ازمت جیسے بڑے اور تاریخی بازنطینی شہروں پر قبضہ کیا۔ یہ بہت بڑی کامیابیاں تھیں، اور سب سے اہم 1354 میں گیلیپولی کا قلعہ فتح کرنا، جو آبنائے ڈارڈینیلز کے یورپی ساحل پر تھا۔ یہ یورپ کی سرزمین پر عثمانیوں کا پہلا مستقل قدم تھا،
اور اس نے بلکان میں مستقبل کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ نائسیا کے محاصرے پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ یہ شہر بازنطینیوں کے لیے صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ ایک ثقافتی اور مذہبی مرکز تھا۔ 1204 میں جب قسطنطنیہ پر صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو بازنطینی سلطنت کا مرکز نائسیا ہی بن گیا تھا، اور خان نے 1328 میں اس کا محاصرہ شروع کیا۔ جی، اور یہ محاصرہ آسان نہیں تھا، تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ عثمانی شہر کو مکمل طور پر گھیر نہیں سکے تھے، خاص طور پر جھیل کی طرف سے رسد آتی رہتی تھی۔ بازانطینی شہنشاہ اینڈروناک سوم نے 1329 میں ایک بڑی فوج کے ساتھ شہر کو بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن پہلی قانون کی جنگ میں اور خان نے اسے فیصلہ کن شکست دی۔ اس شکست کے بعد نسیا کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، اور 2 مارچ 1331 کو شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا، تو فتح کے بعد نسیا کا کیا بنا؟ نائسیا کچھ عرصے کے لیے عثمانیوں کا عارضی دارالحکومت بھی رہا، جب تک برسا پوری طرح سے تیار نہیں ہو گیا۔ شہر کا مشہور کلیسا آیا صوفیہ، اسے اورخان مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہاں ایک مدرسہ یعنی دینی درسگاہ اور عوامی حمام بھی تعمیر کیے گئے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے 1331 کے آخر میں یا 1332 کے شروع میں نائسیا کا دورہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ شہر کافی حد تک کھنڈرات میں تھا، لیکن شہر کی فصیلوں کے اندر باغات اور کھیت تھے، جہاں پھل، گریدار میوے، انگور یہ سب پیدا ہوتے تھے۔ دوسری طرف ہمیں قسطنطنیہ کے پیٹریارک کا ایک خط بھی ملتا ہے جو انہوں نے نائسیا کے عیسائی باشندوں کو لکھا تھا، جس میں انہیں اپنے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ تو ابن بطوطہ کا بیان اور یہ خط یہ مل کر کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟ کیا وہاں ملی جلی آبادی رہ رہی تھی؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ فتح کے بعد یقیناً تباہی ہوئی ہوگی، لیکن شہر مکمل طور پر خالی نہیں ہوا۔ عیسائی آبادی کا ایک حصہ وہاں موجود رہا، اگرچہ ان کی حیثیت بدل گئی تھی۔ یہ ہمیں ابتدائی عثمانی انتظامیہ کے بارے میں ایک اہم نقطے کی طرف لاتا ہے۔ کیا یہ ریاست صرف غازی یا جہادی نظریے پر چل رہی تھی، یا یہ ایک زیادہ عملیت پسند یعنی پریگمیٹک اور مخلوط نظام تھا؟ ہاں، یہ بحث بہت اہم ہے۔ کچھ ذرائع تو مقامی عیسائیوں کی عثمانی فوج اور انتظامیہ میں شمولیت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ابتدائی عثمانی ریاست صرف مذہبی جوش پر نہیں، بلکہ مفتوحہ علاقوں کے لوگوں، اداروں اور رسم و رواج کو اپنانے پر بھی بنی تھی؟ شواہد تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ابتدائی عثمانی حکمرانوں، خاص طور پر اورخان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک وسیع ہوتی ہوئی ریاست کو چلانے کے لیے صرف فوجی طاقت کافی نہیں، انہیں مفتوحہ آبادیوں کو ساتھ ملانا ہوگا، ان کے کچھ اداروں کو برقرار رکھنا ہوگا اور ایک ایسا نظام بنانا ہوگا جو مختلف گروہوں کو جگہ دے سکے۔ یہ ہائبرڈ یا مخلوط نقطہ نظر جو سلجوقی، بازنطینی اور مقامی اناطولی روایات سے مل کر بنا، شاید ابتدائی عثمانی کامیابی کا ایک اہم راز تھا۔ یہ صرف نظریے کی بات نہیں تھی، بلکہ حالات کی ضرورت اور عملیت پسندی بھی تھی۔ صحیح۔ اچھا، ریاست کی تعمیر صرف میدان جنگ اور انتظامیہ تک محدود نہیں تھی، اور خان کی ذاتی زندگی، خاص طور پر ان کی شادیاں، وہ بھی طاقت کے کھیل کا اہم حصہ تھیں۔ یہ صرف ذاتی فیصلے نہیں تھے، بلکہ گہری سیاسی چالیں تھیں۔ بالکل، اور خان کی بازنطینی شہزادیوں سے شادیوں نے عثمانی طاقت کو قانونی حیثیت اور سیاسی فائدہ پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ماخر 2 کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو 3 اہم بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی ہولوفیرا تھیں، جو ایک مقامی بازنطینی لارڈ کی بیٹی تھیں۔ روایت کے مطابق اورخان نے انہیں ایک جبری شادی سے بچایا اور پھر خود ان سے شادی کر لی، تقریباً 1299 میں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام نیلوفر خاتون رکھا گیا۔ وہ مستقبل کے سلطان مراد اول کی والدہ تھیں۔ یہ شادی عثمانیوں کے مقامی بازنطینی اشرافیہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری اہم بیوی اسپورچا خاتون تھیں، جو بازنطینی شہنشاہ اینڈرونکس دوم کی بیٹی تھیں۔ یہ شادی 1316 میں ایک سیاسی معاہدے کے تحت ہوئی، جس کا مقصد غالباً عثمانیوں کی پیش قدمی کو روکنا یا کم از کم قابو میں لانا تھا۔ جی، اسپورچا نے بھی اسلام قبول کیا اور وہ اپنی خیرات اور فلاحی کاموں کی وجہ سے کافی مشہور ہوئیں۔
ان سے شہزادہ ابراہیم پیدا ہوئے، جنہوں نے بعد میں اپنے سوتیلے بھائی مراد اول کے خلاف تخت کا دعویٰ بھی کیا، لیکن ناکام رہے۔ یہ شادی ظاہر کرتی ہے کہ بازنطینی سلطنت اب عثمانیوں کو ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنے لگی تھی اور سفارت کاری کے ذریعے انہیں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور تیسری اور شاید سب سے مشہور شادی تھیوڈورا کانتاکوزینوس سے ہوئی، جو 1346 میں بازنطینی شہنشاہ جان ششم کانتاکوزینوس کی بیٹی تھیں۔ یہ شادی بازنطینی خانہ جنگی کے دوران ہوئی، جہاں اورخان نے اپنے سسر کی فوجی مدد کی۔ اس شادی کی خاص بات یہ ہے کہ تھیوڈورا نے شادی کے بعد بھی اپنا عیسائی مذہب برقرار رکھا۔ ان سے شہزادہ خلیل پیدا ہوئے، جن کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ انہیں بحری قزاقوں نے اغوا کر لیا تھا اور بعد میں چھڑایا گیا۔ تھیوڈورا کا عیسائی رہنا ظاہر کرتا ہے کہ اورخان سیاسی فائدے کے لیے مذہبی لچک دکھانے پر تیار تھے۔ تاہم ان مختلف بیویوں سے پیدا ہونے والے بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے کشمکش نے مستقبل میں مسائل بھی پیدا کیے۔ ان کے علاوہ افندیزہ خاتون نامی ایک اور بیوی کا ذکر بھی ملتا ہے، جو شاید عثمان کے بھائی کی بیٹی تھیں، لیکن ان کے بارے میں معلومات کم ہیں۔ واقعی یہ شادیاں تو سفارتکاری، مذہب اور خاندانی سیاست کا ایک پیچیدہ جال نظر آتی ہیں، اور خان کو ان سب میں توازن رکھنا پڑا ہوگا۔ یہ تصویر اس سادہ غازی جنگجو کی تصویر سے بہت مختلف ہے جو کبھی کبھی پیش کی جاتی ہے۔ یقیناً یہ ایک پیچیدہ ریاست کی تعمیر کا عمل تھا، جس میں فوجی طاقت، سفارتکاری، انتظامی اصلاحات اور ذاتی تعلقات سب کا اپنا کردار تھا۔ تو اگر ہم اورخان کے دور اور ان کی میراث کا مجموعی جائزہ لیں تو بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ عثمان اور اورخان نے مل کر کیا چھوڑا؟ انہوں نے ایک چھوٹی سی سرحدی ریاست کو ایک علاقائی طاقت میں تبدیل کر دیا، جس کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں۔ اورخان کے دور کی ایک اور انتہائی اہم پیش رفت ینیچری فوج کی تشکیل تھی۔ اسے دنیا کی پہلی مستقل، تنخواہ دار اور منظم افواج میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ فوج مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلم نوجوان لڑکوں پر مشتمل تھی، جنہیں دوشیرمہ نظام کے تحت بھرتی کیا جاتا تھا۔ انہیں مسلمان بنا کر براہ راست سلطان کے وفادار سپاہی کے طور پر تربیت دی جاتی تھی۔ اس فوج نے آنے والی صدیوں میں عثمانی فتوحات میں کلیدی کردار ادا کیا، اگرچہ بعد میں یہ خود ایک طاقتور سیاسی قوت بھی بن گئی۔ یہ ینیچری فوج کا قیام تو واقعی ایک انقلابی قدم لگتا ہے اس زمانے کے حساب سے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ اورخان کے دور نے ہی وہ خصوصیات واضح ہونے لگیں جو بعد میں عثمانی نظام کی پہچان بنی، جیسے ایک خاص حد تک مذہبی رواداری، جس کی ابتدائی شکل ہمیں مفتوحہ شہروں میں نظر آتی ہے، غیر مسلموں کو اپنے معاملات چلانے کی اجازت دینا۔ یہی بعد میں ملت نظام کی بنیاد بنی، اور ساتھ ہی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے انضمام کے طریقے، جیسے مفتوحہ علاقوں سے آبادیوں کی جبری نقل مکانی، جسے سرگن کہتے تھے، تاکہ نئے فتح شدہ علاقوں کو آباد کیا جا سکے اور سلطنت کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑا جا سکے۔ یہ عملیت پسندی اور ریاستی کنٹرول کا امتزاج تھا۔ اور یہی عملیت پسندی ہمیں سوال کی طرف واپس لاتی ہے کہ عثمانی ریاست کی کامیابی کا اصل راز کیا تھا؟ کیا یہ صرف فوجی طاقت تھی یا یہ لچک اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت؟ شاید دونوں کا امتزاج تھا، اور اس میں نظریے کا کردار بھی تھا۔ غازی روایت یعنی سرحد پر اسلام کے لیے لڑنے کا جذبہ، یہ یقیناً ایک محرک قوت تھی، لیکن اسے کامیابی کے لیے عملیت پسندی اور انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ جوڑنا ضروری تھا۔ اور آج کل یہ تاریخ ایک نئے انداز میں زندہ ہو رہی ہے۔ کرولش عثمان سیریز کی کامیابی کے بعد اب اس کا تسلسل کرولش اورخان کے نام سے متوقع ہے۔ خبریں ہیں کہ بزرگ عثمان کا کردار تجربہ کار اداکار جہان اونال ادا کریں گے، جو پہلے بھی ایک پرانی سیریز میں عثمان بن چکے ہیں، اور اورخان کا مرکزی کردار نوجوان اداکار میرٹھ یاجیجی اولو نبھائیں گے۔
جی ہاں، اور یہ ٹی وی شوز تاریخ میں عوامی دلچسپی پیدا کرنے میں بہت کامیاب رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ تاریخی ڈرامے ہیں، دستاویزی فلمیں نہیں۔ ان میں کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے تخلیقی آزادیاں لی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ریڈٹ پر شائقین اکثر ان شوز میں دکھائے جانے والے واقعات کا تاریخی حقائق سے موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اور خان کی بیویوں کے درمیان کوئی محبت کا تکون بنا دینا، یا کرداروں کا مسلسل شاندار خیموں میں رہنا جبکہ وہ شہر فتح کر چکے تھے۔ ان چیزوں پر تنقید بھی ہوتی ہے، جیسا کہ کچھ یوٹیوب تجزیوں میں بھی ذکر ملتا ہے۔ تو ایک طرف یہ شوز تاریخ کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دوسری طرف یہ تاریخ کی ایک خاص ڈرامائی تشکیل بھی پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ شوز لوگوں کو ماضی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ناظرین سمجھیں کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ تاریخ کی ایک تفسیری پیشکش ہے، نہ کہ ہو بہو حقیقت۔ تاریخ ہمیشہ زیادہ پیچیدہ اور کم ڈرامائی ہوتی ہے۔ تو آخر میں ان تمام ذرائع اور بحث کی روشنی میں ایک سوال ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابتدائی عثمانی ریاست میں عملیت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بازنطینیوں سے شادیاں، مقامی رسم و رواج اپنانا، انتظامی ڈھانچے بنانا۔ دوسری طرف ایک نظریہ بھی تھا، غازی اعظم، جہاد یا وہ خدائی تائید کا بیانیہ۔ تو وہ کون سی بنیادی خصوصیت تھی جس نے اس چھوٹی سی سرحدی ریاست کو صدیوں تک قائم رہنے والی ایک عالمی طاقت بننے کے قابل بنایا؟ کیا یہ صرف فوجی برتری تھی؟ کیا یہ سیاسی لچک اور ہر رنگ میں ڈھل جانے کی صلاحیت تھی؟ کیا یہ گہرا مذہبی یقین تھا جو انہیں آگے بڑھاتا رہا؟ یا پھر یہ اس منفرد سرحدی ماحول کی پیداوار تھی جہاں بقا کے لیے ہمہ جانب ہونا ضروری تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیں ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد بھی غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔